السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 16 پڑھنی ہے اور آج میں بہت خوش ہوں۔ خوشی کی وجہ یہ ہے کہ فائنلی میرے 1K سبسکرائبرز ڈن ہو گئے ہیں۔ جو میرا گول تھا فائنلی وہ پورا ہوا الحمدللہ۔ اور اس سب میں سب سے پہلے تو میرے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، دوسرا آپ لوگوں کا جن لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور اتنا پیار دیے، اتنے اچھے کمنٹس کیے، میری ہمت بڑھائی، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آئندہ بھی اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، اور کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر آئی ایم نتھنگ۔ تو بس بکس ٹیوب بائی لائبہ کو اسی چیز کی تو ضرورت ہے۔ تو بس آج میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں، اور میں نے ایک شارٹ اپلوڈ کی ہے، وہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھیں اور ادھر بھی اپنا ڈھیر سارا پیار دیں اور اسی طرح مجھے آئندہ سپورٹ کرتے رہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ کو میں اگر کروں سٹارٹ، اور اس سے پہلے میں ریکیپ بتا دوں، تو ریکیپ میں یہ ہوا تھا کہ بدر عبداللہ نے کوئی پلان سیٹ اپ کیا ہے، اب وہ آئی ڈونٹ نو کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے گھر میں پارٹی رکھتا ہے اور حریرہ کو کہتا ہے کہ تم جاؤ کعب کو بلاؤ، اس کی پوری فیملی کو، تو اس بہانے خولا بھی آئے گی تو اسے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ تو پارٹی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، تو یہیں پہ ختم ہو گئی تھی، تو میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحن میں پھول کی صورت رکھی گئی، کرسیوں میں سے ایک اس کے لیے پیچھے کرتے کعب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بیگ میز پر رکھ دیا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے سو انہیں مٹھی کی صورت بھینچ لیا۔ کعب اب اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تم نین تارا سے نہیں ملو گی؟ وہ قدرے بے نیازی سے صحن میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھتا خولا سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، کہاں ہے وہ؟ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، یوں لگا جیسے وہ سیاہ لباس والا مرد اسے اب بھی دیکھ رہا ہوگا۔ چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ خولا بلال کو زندگی میں پہلی بار کسی منظر سے خوف آیا۔ اس کا دل کیا کعب کو کہے یہاں سے چلے جائیں تو اچھا ہے، اسے یہاں گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب نین تارا پر نظر پڑ گئی۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، سیاہ لمبا فراک پہنے، دوپٹہ سینے پر تھا، بال دائیں جانب اکٹھے کر رکھے تھے۔ یوسف ساتھ میں تھا لیکن خاموش، چپ اور قدرے عجیب تاثرات لیے۔ خولا انہیں اپنی طرف آتے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ کعب نے یہ تکلف نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ خولا سے گلے ملتے اس نے سر کے اشارے سے کعب کو سلام کیا تو وہ بھی سر کے خم سے جواب دے گیا۔ یوسف اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ تم لوگوں کی طرف سے خصوصی دعوت تھی، کیسے نہ آتی؟ اس کے چہرے کی زردی کچھ کم ہوئی۔ نین تارا مسکراتے ہوئے خولا کی بائیں جانب بیٹھی، یوسف کہیں جا چکا تھا۔ مجھے واقعتاً خوشی ہوئی کہ تم آئیں۔ مجھے بھی مسز کعب، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ خولا نے زور سے نین تارا کا ہاتھ تھاما، چہرہ اس بار خطرناک حد تک زرد ہوا تھا۔ نین تارا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بدر عبداللہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آ رہا تھا، کرسی پیچھے کرتے وہ اس پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سر کو خم دیا۔ آپ کی آمد سے بہت خوشی ہوئی۔ یقیناً ہوئی ہوگی، جواب کعب کی طرف سے آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھ رہا تھا۔ بدر کی نظر خولا سے ہٹتی اس پر گئی۔ لیکن کیا ہمیں آپ کو مبارکباد بھی دینی ہوگی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی، ایسی جیت پر مبارکباد کیا دینی چاہیے؟ بدر کی مسکراہٹ سرد ہوئی۔ خولا نے کعب کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں کوئی تنبیہ کرنا چاہیے لیکن وہ خولا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ مخالفین ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، جیتنے والے بھی یہی کہتے ہیں، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ بدر نے اس بار اسے جواب نہیں دیا، اس نے نظر دوبارہ خولا کی طرف موڑی۔ شادی میں نہیں بلایا آپ نے خولا؟ خولا کا دل کیا یہاں سے اٹھ جائے، اسے بدر عبداللہ کی نظر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے صرف ضروری لوگوں کو بلایا تھا، جواب اس بار بھی کعب کی طرف سے آیا تھا۔ بدر نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے میں نے سوال تم سے نہیں کیا۔ کعب دھیمے سے ہنس دیا۔ کرسی پر پیچھے کو ہوتے اس نے کچھ محظوظ انداز میں بدر کو دیکھا۔ آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی بیوی کے ترجمان کا کردار ادا کر رہا ہوں، کیوں مسز کعب؟ پرشوق چاہت اور محبت بھری نظروں سے اس نے خولا کو دیکھا، پھر رکا۔ مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی۔ ہاتھ اس کی کرسی پر رکھتے اس نے وہ کرسی ہلکا سا اپنی جانب کھینچی اور نظریں اٹھاتے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ قریب رہیں سائیں۔
خولا ایک دم گھبرائی، بے اختیار کعب کی بازوؤں کو تھاما اور بدر عبداللہ کا دل کسی آگ میں جل کر راکھ ہوا۔ خاک، اذیت، درد، دکھ، حزن، خسارہ، اسے سب بیک وقت محسوس کیا تھا۔ نین تارا کی نظر اس پر گئی۔ اس نے بدر عبداللہ کی آنکھوں سے جان لیا کہ وہ قادر ہوتا تو یہیں بیٹھے بیٹھے کعب کو گولی مار دیتا۔ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرو نین، میں اپنے مہمانوں سے مل کر آتا ہوں۔ اسے مزید وہ منظر منظور نہیں تھا، سو جھٹکے سے اٹھتے وہ پیچھے کی طرف بڑھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بے باک نہیں ہو؟ خولا نے سرخ ہوتا چہرہ کعب کی طرف موڑا تو وہ ڈٹھائی سے شانے اچکا گیا۔ باخدا میں بہت شریف آدمی ہوں۔ شرافت کا تیج تم پر ہی تو ختم ہوتا ہے۔ چلو نین، مجھے چچا چاچی سے ملنا ہے، وہ تب کر کہتی اٹھی جب پیچھے سے آتے ویٹر سے ٹکرائی۔ اس کی ٹرے میں رکھا گلاس خولا کے دوپٹے پر گرا۔ اللہ اکبر! اس نے فوراً دوپٹہ دور کیا لیکن کولڈ ڈرنک اس کے دوپٹے پر گر چکی تھی۔ آئی ایم سوری میم، ویٹر بوکھلا گیا۔ کعب پیچھے سے اٹھتے اس تک آیا۔ اٹس اوکے، جاؤ یہاں سے تم، اس نے ویٹر کو کہتے خولا کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے دوپٹے کو صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا نے خولا کا کاندھا تھاما تو اس کی صدمہ زدہ نظریں نین تارا کی طرف گئیں۔ یہ میرے جہیز کا سوٹ تھا۔ زیادہ خراب نہیں ہوا، تم میرے ساتھ چلو، میرے کمرے میں چل کر صاف کر لو اسے۔ یہ اب صاف نہیں ہوگا نین، اس نے ایک بار پھر سے دوپٹے کو دیکھا۔ ہو جائے گا، ہم آتے ہیں کعب۔ کعب نے سر ہلا دیا تو خولا بیگ وہیں رکھتی نین تارا کے ساتھ چلنے لگی، بار بار نظر دوپٹے پر جاتی۔ اچھا خاصا پیارا سوٹ تھا یہ، اسے پھر سے دکھ ہوا۔ سیڑھیوں سے ہوتے وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگی تو نیچے سے کسی نے نین تارا کو پکارا۔ نین تارا میڈم! وہ دونوں رک گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ کوئی باوردی ملازم تھا جو نیچے ٹھہرا تھا۔ آپ کو یوسف سر بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جلدی آئیں۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ ملازم سے کہتی خولا کی طرف مڑی۔ سب سے پہلے کمرے میں چلی جانا، میں یوسف کی بات سن لوں، وہ کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ میں اکیلی تمہارے کمرے میں کیسے جاؤں؟ وہ متذبذب تھی۔ چلی جاؤ خولا، میں بس آ رہی ہوں۔ خولا کے مزید کچھ کہنے سے پہلے وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چند لمحے رکی رہی، پھر اوپر کی طرف قدم رکھ دیے پہلے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے بنا بند کیے وہ واش روم کی طرف آئی۔ اندر وارڈروب تھی، دائیں طرف دوسرا دروازہ جسے کھولتے سامنے سنک تھا۔ اس نے دوپٹہ سر سے اتارتے پلو اٹھایا، پھر نل کھولتے سامنے کیا۔ چند لمحے ریشم کے دوپٹے پر ہاتھ پھیرتی رہی یہاں تک کہ کولڈ ڈرنک کا پھیکا سا رنگ ختم ہو گیا۔ دوپٹہ واپس سر پر پہنتے اس نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ نئی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی لیکن اب میک اپ کم لگ رہا تھا، خیر اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ کھولتے وہ ابھی باہر نکلی ہی تھی جب قدم دروازے پر منجمد ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے کوئی اسی لمحے پلٹا تھا، سیاہ شلوار قمیض پہنے، وہی جس کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی تھی، وہی جو محفل کا مرکز تھا، وہی جو دروازہ بند کرتے پلٹا تو دنیا پلٹ گئی۔ اس سرخ رنگ سے نفرت کا دعوے دار تھا اور اس لمحے وہ سرخ رنگ ایک عورت پہنے کھڑی تھی تو اس رنگ سے زیادہ خوبصورت کوئی اور رنگ نہیں لگتا تھا۔ بدر دھیمے قدموں سے چلتے اس کے سامنے آ رکا۔ چند لمحے منظر ساکت رہا، وہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ سیاہ آنکھوں سے اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، شل سی۔ کیسی ہیں مسز کعب عباس؟ بالآخر وہ بولا تھا، لہجے میں بیک وقت کاٹ اور دکھ سا تھا۔ خولا کو ہوش آیا، وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھولنا چاہا۔ دروازہ باہر سے بند ہے اور جب تک میں نہیں کہوں گا نہیں کھلے گا، وہ پلٹ کر بولا تو خولا کے دروازے کو کھولنے کی تگ و دو کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ بیٹھ کر میری بات سن لو خولا، وہ اس کے پیچھے ٹھہرا تھا۔ خولا نے آنکھیں کھولتے رخ موڑا۔ دروازہ کھولیں، اس نے آواز سخت کی۔ بدر عبداللہ ہلکا سا مسکرایا۔ دھیمے قدموں سے چلتے وہ خولا کے سامنے آیا تو وہ دروازے سے جا لگی۔ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، دور رہیں مجھ سے۔ اس کا دل کانپا اور بہت زور سے کانپا۔ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی ملکہ، تمہاری آواز کی حد مجھ تک محدود رہے گی۔ وہ دروازے سے چپک کر کھڑی تھی، ہاتھ پیچھے کرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کعب، کوئی ہے؟ اسے خوف محسوس ہوا۔ زندگی میں پہلی بار خولا بلال کو بدر عبداللہ سے خوف محسوس ہوا۔ اس کا نام مت لو خولا، باخدا میں بہت برا کروں گا۔ مجھے جانے دیں پلیز، اسے رونا آیا۔ وہ ہمت جو بدر کے سامنے دکھاتی تھی جانے کہاں گئی؟ تم مجھ پر حاکم تھیں خولا، وہ دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دیں بدر، خوف نمی بن کر آنکھوں میں جمع ہوا۔ تم ملکہ تھی خولا، مجھے جانے دیں کعب۔
تم نے ایک اور بار اس کا نام لیا تو میرے آدمی صحن میں کھڑے کھڑے اسے گولی مار دیں گے۔ اس قدر صفاقی سے بولا کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ کئی لمحے وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی، پھر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ مار دیں گے؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بدر کسی ٹرانس کی کیفیت میں پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ تم ایسا سوچ سکتی ہو، میری سوچ کو ایسا سوچنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، نظر اس کی آنکھوں پر گئی، پھر پلکوں پر، سر پر پہنے دوپٹے پر، کانوں کے جھمکوں پر، ناک کی لونگ پر، یوں جیسے وہ خولا بلال کو حفظ کر رہا تھا۔ کعب کو مار دیں گے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خولا بلال کو بدر عبداللہ کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنی یادداشت سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ بدر نے جواب نہیں دیا، وہ اس کی ناک کی لونگ پر نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ پل بھر کو دل میں آیا وہ اس لونگ کو چھو کر دیکھے۔ بے اختیاری کا لمحہ تھا جب اس کا ہاتھ لونگ کی طرف بڑھا۔ خولا بدک کر دور ہوئی۔ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی، وہ ہر غم بھلا کر گھرائی۔ بدر کا ہاتھ تھم گیا، دل میں ایک عجیب سا درد پھیلا۔ یہ حق میرے نام ہونا تھا کہ میں تمہیں چھوتا، وہ بڑبڑائے، نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا یہ میرا حق ہوگا۔ میری شادی ہو چکی ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ مجھ سے ایسی باتیں کریں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ اور جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تب میری ایسی باتوں پر تم نے میری حوصلہ افزائی کیوں کی؟ خولا بلال کے منہ پر کسی نے تمانچہ دے مارا۔ وہ حوصلہ افزائی ہی تو کرتی رہی تھی، نہ کرتی تو بدر اتنا آگے نہ بڑھتا۔ بعض اوقات عورت حوصلہ افزائی نہ کرے تو مرد اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، وہ حد سے آگے آئے تو کچھ قصور اس کا بھی تھا۔ میں تب آپ کی حقیقت نہیں جانتی تھی، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ حقیقت، ایک وہی حقیقت سب ختم کر گئی تھی۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ آپ ظالم ہیں۔ تو میرے ظلم کی حد میں کبھی نہیں رہیں خولا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا، پنجوں کے بل۔ آپ قاتل ہیں۔ یہاں تم زیادتی کر رہی ہو، میرے دل کا خون تو تمہارے ہاتھوں پر ہے۔ مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے، جانے کس کس غم کو رونا آیا۔ سامنے بیٹھا شخص قاتل سے ہی محبوب بھی تھا، اس کے نہ ملنے کا غم الگ، اس کے ہونے کا قصہ الگ، اس کا خوف الگ، جانے وہ کس کس غم کو رو رہی تھی۔ تم تو بہت پہلے ہی جا چکی ہو، اور دیکھو مجھ سے میرا سب لے گئیں۔ اس نے دھیرے سے خولا کے لال دوپٹے کا کوہنا اٹھایا، وہ ڈر کر مزید پیچھے ہوئی۔ بدر چند لمحے اس کے دوپٹے کو دیکھتا رہا، پھر جھکا سر اٹھایا۔ خولا بلال کی روتی آنکھوں نے ان آنکھوں کو نم ہوتے دیکھا۔ واپس آ جاؤ خولا، وہ ایسی منت اور طرب لہجے میں لے آیا تھا جیسے کوئی سالوں کسی درگاہ پہ جا کر کچھ مانگتا رہا ہو، جیسے کسی نے سالوں ویران صحراؤں کے لیے بارش کی دعا مانگی ہو۔ مجھے جانے دیں بدر، واپس آ جاؤ خولا، میں ہار گیا، واللہ میں ہار گیا، ایک عورت کے سامنے بدر عبداللہ ہار گیا۔ خولا نے اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہوتی دیکھی۔ وہ مر جاتی تو یقین نہ کرتی کہ مرد رو دیا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ تم لفظ ممکن کہو میں دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ دیکھو، ایک تم نہیں ہو تو کچھ نہیں ہے، ایک تم تھی تو سب کچھ تھا، تم نہیں ہو تو میں بھی خود میں باقی نہیں رہا۔ مجھے مل جاؤ تاکہ میں خود کو واپس مل جاؤں۔ وہ منتوں مرادوں کے لفافے بھر کر کسی فقیر کی درگاہ پر جاتا اور دعا کرتا کہ اس کی زمینوں پر درگاہ کے مجاور لائے جاتے، اور دعا کی جاتی کہ ایک عورت کا دل اس کے لیے بدل جائے۔ کوئی اس سے کہتا کہ وہ عشق کے ساتھ اصول حفظ کرے گا تو وہ نفرت کا ایک حصہ بھول جائے گی، وہ یہ بھی کر لیتا۔ اسے کوئی ایسی دعا سکھا دے جو خولا بلال کو اس کے نصیب میں لکھ دے، اسے کوئی منتر سکھا دے جو وہ پڑھے اور پتھر دل سلطان کی بیٹی واپس پلٹ آئے۔ مجھے جانے دیں۔ وہ آنکھیں بے حس کر کے تخت لانے والے سلطان سے رہائی چاہتی تھی، وہ اپنے دل کو اس کی قید سے آزاد کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ خولا بلال نے سفید چادر پہنے کسی درگاہ کے چکر نہیں کاٹے تھے، وہ جانتی تھی وقت کا تخت لانے والا سلطان آج کل انہی درگاہوں پر بسیرا جمائے گا، اسے وہ راستے منظور نہیں تھے جن پر سب اس شخص کا گزر ہوتا۔ مجھے بتاؤ خولا، میں کیا کروں؟ میں اپنی زمینیں صدقہ کر دوں گا، میں تخت چھوڑ دوں گا، میں تمہارے واپس آنے کی دعا کروں، کوئی اسم پڑھوں جو تمہارا دل بدل دے۔ دیکھو، یہ محبت کے بعد عشق کے درجے سے کچھ بھی بڑھنے لگا ہے، میں خاک ہو رہا ہوں۔ وہ اس کے دوپٹے کو ہاتھوں میں تھامے ایک دم رو دیا۔ خولا ساکت رہ گئی۔ اس نے خواہش کی کہ کاش وہ اپنے بھائی کی بندوق اٹھا کر اسے گولی مار دیتی تو وہ مر جاتا۔ اس نے جو سزا منتخب کی تھی وہ جان لینے سے زیادہ سخت نکلی تھی۔ مجھے بھول جائیں، میں فسانہ ہو جاؤں گا،
یاد نہ رہی تو ایسے حافظے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچے بیٹھی تھی وہ پہلی ملاقات کرے گا تو الزام دے گا۔ وہ پہلی ملاقات میں خود کو بھول رہا تھا۔ جس سے ملنے کو باہر لوگ منتظر تھے وہ زمین پر بیٹھے ایک عورت کی منتیں کر رہا تھا۔ جس سے ملاقات کے لیے وقت لینے کی ضرورت پڑتی تھی وہ ایک عورت سے چند لمحے مانگ رہا تھا۔ جس کا تخت تھا وہ ایک عورت کا دوپٹہ ہاتھوں میں تھامے رو رہا تھا۔ تو جو عشق سے پناہ مانگنے کی نصیحت بزرگ کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے۔ خولا نے کانپتے ہاتھوں کو آگے کرتے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ بدر عبداللہ کا ہاتھ خالی رہ گیا۔ وہ یوں ساخت ہوا جیسے جسم سے جان ایک بار پھر نکالی گئی تھی۔ آپ نے کہا خولا یہ محبت ہے، میں مان گئی۔ آپ نے کہا یہ عشق بن گیا، میں ایمان لائی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر بولی جو سرمئی آنکھوں کو اٹھاتے اسے دیکھتے ساخت ہوا تھا۔ میں گاؤں کے باغوں میں پھول چننے گئی تو ایک سرخ پھول آپ کے نام کا بھی چنتی آئی۔ وہ پھول میرے ہاتھ میں تھا بدر، اور پھر اس کی سیاہ نم آنکھوں میں کچھ ٹوٹا۔ بدر عبداللہ اسے ساخت سا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا آپ کے ہاتھوں پر کوئی اور سرخی ہے، وہ خون تھا۔ میرے پھول کا رنگ سیاہ ہوا۔ میں نے باغوں میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ اب مجھے کوئی پھول نہیں توڑنا تھا۔ میں اگر کہتی ہوں کہ میں بھول گئی کہ کون بدر عبداللہ تو میں واقعی بھول گئی۔ آپ فنا ہوں یا راکھ، خاک میرے دل نہیں بدلے گا۔ جس شخص کو چھوڑنے کا آپ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا حاصل ہے، میرا دل اب نہیں بدلے گا۔ اسے مارنا ہے تو مار دیں، وہ نیچے کھڑا ہے، گولی چلائیں اور بدر مار دیں۔ پھر میں یہ بھی دیکھوں گی کہ میری نفرت آپ کو زندہ رکھتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے ہیں، کوئی دعا مانگے یا منتر پڑھیں، میرا دل نہیں بدلے گا۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھی۔ وہ سرخ چہرے والا روتا ہوا مرد ساکت بیٹھا رہا۔ دروازہ کھولیں اور مجھے جانے دیں۔ اس نے سر اٹھایا، واللہ وہ شکوہ کرتی آنکھیں کھولا بلال کا دل مار گئیں۔ میں نے کہا دروازہ کھلوائیں، وہ روتے ہوئے چیخی۔ بدر نے آنکھیں بند کیں۔ دروازہ کھولو، وہ زور سے بولا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ خولا مڑی اور تیزی سے باہر نکلی۔ گیلری میں بھاگتے، سیڑھیوں سے اترتے، وہ آخری سیڑھی پر لڑکھڑاتے گرنے کو تھی جب کسی نے اسے تھاما۔ خولا، طاہر زدہ کاپ نے اس کے مردہ روتے چہرے کو دیکھا۔ یہاں سے چلو کاپ، پلیز یہاں سے چلو۔ وہ اس کی سفید قمیض کو تھام گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ اس کے واپس نہ آنے پر وہ اسے ڈھونڈتا اندر آیا تھا۔ کچھ مت پوچھو، پلیز چلو یہاں سے، خدایا مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ اوکے، پرسکون ہو جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کانٹوں سے تھامتا آگے لے جانے لگا تو وہ روتی ہوئی ساتھ چل پڑی۔ دل کسی قفس میں قید ہوا، روح ڈھونڈتی گئی۔ اسے پیچھے ہار کر بیٹھے شخص کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا تھا، اس نے طے کر لیا۔ ان دونوں کو چھوڑ کر اوپر آؤ تو بدر عبداللہ کمرے کے سامنے ریلنگ پر ایک ہاتھ ٹکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں لیکن چہرے پر کچھ عجیب سا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پر لگاتے وہ نیچے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ دوسری جانب سے ہیلو کی آواز سنائی دی۔ حاشر، مجھے کاپ عباس اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جیل میں چاہیے۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ شخص مجھے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جیل میں چاہیے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ وہ بیرونی دروازہ بند کرتے ایک نظر صفیہ کے کمرے پر ڈالی۔ موسم ہلکا ہلکا سا سرد ہو رہا تھا اور صفیہ سے سردی برداشت نہیں ہوتی تھی، سو وہ کمرے میں سوتی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف آتے دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو خولا بلال بیڈ پر بیٹھی تھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ کاپ گہری سانس لیتا اس تک آیا۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے اس نے خولا کے ہاتھوں کو تھاما۔ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں خولا؟ وہ دنیا جہاں کی نرمی اپنی آنکھوں، لہجے اور چہرے پر لے آیا۔ خولا کے گلے میں آنسو اٹکے۔ میں نے خسارے جمع کر لیے ہیں کاپ، زندگی کے 22 سال کی گنتی شروع کروں تو اتنی عمر نہیں ہے جتنے خسارے میرے دامن میں جمع ہو گئے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ اب بھی نرم تھا، دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے وہ نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت سے بہت سے تعلق نکلتے تھے، محبت، پسند، عقیدت، احترام، وہ ہر حوالے سے اس کے لیے معتبر تھی۔ کسی نے ایک جملہ کہا ہے آج، صرف ایک جملہ، اور میری ساری ریاضت ضائع چلی گئی۔ وہ رو دی۔ خسارہ صرف بدر عبداللہ کے حصے میں تو نہیں آیا تھا، خاک صرف وہ تو نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا ہے؟ تمہیں بتایا تو تم میری عزت کرنا چھوڑ دو گے۔ تم خولا بلال ہو، میں نے تمہیں عزت اور احترام کو ان درجوں پر رکھا ہے جہاں دنیا کا بڑے سے بڑا سچ یا بڑے سے بڑا جھوٹ بھی تمہیں تمہاری جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ خولا کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ تمہیں کوئی اسم اعظم آتا ہے؟ نہیں۔ کوئی دعا کی قبولیت کا وظیفہ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی درود؟
کوئی عرف مستعجب، میں یہاں بیٹھی ہوں تو تم نہیں جانتے میری دل میں کتنی اذیت ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں تو تم نہیں جانتے مجھے کتنے غم ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ وہ پڑھوں اور میرے غم دور ہو سکیں۔ کون سے غم؟ سب سے بڑا غم تمہارے دوست کا ہے، بدر بھائی۔ سوری، یہ بدر کا نام ہی میری زبان پر چڑھا ہے۔ بھائی کتنا برا تھا کعب، اس نے کیوں موت کو چن لیا؟ کعب آہستہ سے آگے کو ہوا، اس کا سر آگے کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ خولا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ مجھے تم سے ہر ایک سے شکوے تھے، میرے پاس وہ کبھی نہیں آئے جو مجھے چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی لکڑی کی ٹوکری تھام کر پھول چننے کی کوشش کرتی رہی۔ بھائی نے وہ ٹوکری لے کر بندوق تھما دی، وہ میری حفاظت کرتے ہوئے بھول گیا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میرے اندر بھی احساسات ہیں۔ وہ چلا گیا، پیچھے سب ختم کر دیا۔ پھر میں نے تم پر الزام ڈال دیا، میں تم سے نفرت کرتی رہی اور تم چپ رہے۔ جب میں نے سچ جانا تب ایک اور خسارہ میرے دامن میں آ چکا تھا۔ مجھے کوئی اسم اعظم بتا دو، کوئی وظیفہ جو میری اذیت ختم کر دے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہچکیوں سے روتی رہی۔ کعب نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اس کا سر تھپکتا رہا۔ میں بہت ظالم ہوں نا، میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں پر ظلم کیا، تم پر، نین تارا پر، شاید بدر پر بھی۔ میں بہت ظالم ہوں۔ اس کے منہ سے وہ نام بے دہانی میں نکلا تھا، لیکن کعب کا ہاتھ لمحے بھر کو تھم گیا۔ وہ خولا سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اس شخص کا نام نہ لے۔ کعب عباس کے پاس بدر عبداللہ سے نفرت کی کئی وجوہات تھیں۔ وہ اس شخص کا نام لیتی تھی تو ایک اور وجہ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی کیفیت کے برعکس ہنوز رو رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہیں؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے لیے میں سب سے زیادہ ظالم رہی ہوں؟ تم ہمیشہ میری حفاظت کرتے رہے اور میں ہمیشہ تمہیں الزام دیتی رہی۔ کعب نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے اسے دیکھا۔ سرخ پڑتا چہرہ، کپکپاتے ہونٹ، بھیگی پلکیں، وہ اب باقاعدہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ تم بہادر تھی خولا، یہ بزدلی کہاں سے جمع کر لی؟ اسے افسوس ہوا۔ خولا بلال کعب عباس کو اس بزدلی کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ زبان دراز لڑکی کی محبت کا مرض بہت بری طرح لاحق ہوا تھا۔ اس کی بہادری اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے تک تھی، اور اس کے بھائی کا قاتل وہی نکل آیا تھا جس کو اس نے دل دان کیا تھا۔ تو یعنی وہ اجنبی نوجوان جو بھرے بازار میں شہزادی کی حفاظت کر کے محل لایا تھا، خسارہ تو اس کے حصے میں بھی آیا تھا۔ مجھے اب بزدل بننا ہے کعب، مجھے کوئی بندوق نہیں اٹھانی، مجھے گاؤں کی گلیوں میں نہیں چلنا، مجھے اپنی زبان پر ندامت ہے، مجھے کسی درخت تلے ٹھہر کر کسی ساحر کو نہیں سننا۔ میں خسارے خود جمع کر لائی تھی، مجھے عام عورتوں جیسی زندگی جینی ہے، وہ جو گھر کے کام کرتی ہیں، شوہر کا انتظار کرتی ہیں اور بس۔ مجھے بہادر نہیں بننا، اب میں نے اس بہادری کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ کعب نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ جیسا تم چاہو ویسی زندگی گزارو، نہ تم پر کوئی زبردستی ہے نہ بوجھ، لیکن اب چپ کر جاؤ، تم روتی ہو تو ہر منظر برا لگتا ہے۔ خولا نے خاموشی سے سر ہلایا، اپنے ہاتھ کعب کے ہاتھوں سے نکالتے اس نے آنسو صاف کیے، وہ اسے دیکھتا رہا۔ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا پتہ کروا دو، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ کعب نے صرف سر ہلا دیا۔ خولا اس بار خاموش رہی، پھر اس نے جھکا سر اٹھایا اور کعب کو دیکھا۔ تم میری ہر بات کیوں مان لیتے ہو؟ باخدا میں زن مرید نہیں ہوں، میں صرف وہ باتیں مانتا ہوں جہاں تم صحیح ہو۔ خولا آہستہ سے ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے بھائی کہا کرتا تھا کعب اچھا شوہر بنے گا۔ واقعی؟ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ زن مرید بنے گا؟ وہ بازوں کا تکیہ بناتا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ اسے اچھا شوہر ہونا کہتے ہیں، زن مریدی نہیں۔ وہ خفا ہوئی، بھیگی سی پلکیں، گلابی ہوتے گال، بالوں کی چہرے پر جھولتی لٹیں، اور وہ خفا سی وہ۔ کعب عباس ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے میں اسے ٹریننگ نہیں لے سکا۔ خولا نے تکیہ اٹھاتے گود میں رکھا، اسے فی الحال دماغ سے کسی اور کا خیال نکالنا تھا۔ مجھے بتائی ہیں، تم چاہو تو میں تمہیں زن مریدی کے 101 طریقے سکھا دیتی ہوں۔ پہلا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرنی چاہیے۔ جو گنز تمہیں چاہیے وہ بہت مہنگی ہیں۔ صرف گنز تھوڑی چاہیے ہوتی ہیں؟ اس نے خفا نظروں سے کعب کو گھورا۔ اور کیا چاہیے؟ زیور، میک اپ، کپڑے اور بھی بہت کچھ۔ ہاں، میرا باپ تو کانیں چھوڑ کے گیا تھا نا سونے کی۔ کس بے روزگار سے شادی کر لی میں نے؟ اس نے افسوس سے کعب کو دیکھا، وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ مجھے روز روز بے روزگاری کا طعنہ مت دیا کرو، میں برا مان جاتا ہوں۔ تم برا مان کر جاب ہی ڈھونڈ لو۔ خواتین جب پوچھتی ہیں تمہارا شوہر کیا کرتے تو میں کیا کہوں؟ بے روزگار ہے؟ کہہ دیا کرو ماشاءاللہ سے گریجویٹ بے روزگار ہے۔ وہ خفا سی اسے دیکھتی رہی، پھر تکیہ پھینک کر اٹھی۔ کعب ہنس دیا۔ ڈھونڈ رہا ہوں جاب یار۔
ढूंढते रहना सारी ज़िंदगी। वो अलमारी खोलती उसमें से कोई आरामदेह सूट निकालने लगी। फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम ये सवाल करने वाली ख़वातीन को जॉब में मेरी काबिल इज़्ज़त जॉब का बताने जा रही हो। वो साबका अंदाज में लेटे मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। बिल्कुल, मुस्तकबिल के असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी हूँ ना मैं। वो कपड़े लेते वॉशरूम में चली गई तो काब धीमे से हंस दिया। वो मुश्किल दिनों में मिलने वाली मुस्कुराहट जैसी थी जिसके हमेशा रहने की दुआ की जाती है। महारा में अगले दिन का सूरज ढलने लगा जब खाला के साथ पूरे घर की सफाई करवाती खोला स्याह रंग की बेडशीट लेती कमरे में दाखिल हुई। काब बेड पर लेटा था, आंखों पर बाजू रखे वो गालिबन गहरी नींद में था जब उसने बेडशीट कुर्सी पर रखते उसे आवाज़ दी, काब उठ जाओ। वो बिना कोई हरकत के लेटा रहा तो खोला मेज़ पर बेडशीट रखती बेड तक आई। गहरे नीले रंग की शलवार कमीज़ में वो दुपट्टा एक कंधे से गुजार कर कमर पर बांधे हुए थी। काब, उसने इस बार कुछ झुंझुलाकर उसका कांधा हिलाया। इतनी गहरी नींद सोता तो नहीं था। कांधा हिलाने पर इस बार वो हिला, बाजू आंखों पर से हटाकर आंखें बामुश्किल खोल कर उसे देखा। क्या हुआ? बेडशीट तब्दील करनी है, उठ जाओ। बाद में कर लेना। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। मुझे और भी काम है, 2 मिनट उठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? उसने जवाब नहीं दिया। खोला को गुस्सा आया। उसने इस बार कुछ ज़ोर से कांधा हिलाया। खोला, सोने दो। वो रुख मोड़ गया। तुम 2 मिनट उठ नहीं सकते बेड से? नहीं। मेरा दिमाग मत ख़राब करो काब। मुझे बेडशीट चेंज करनी है, बाकी सफाई करनी है और तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो। जहेज़ में थोड़ी लाई थी तुम बेड। वो तब कर गोया हुआ तो खोला का मुंह खोला। तुम मुझे जहेज़ ना लाने का ताना दे रहे हो? हाँ, अब जाओ यहाँ से। वो उसे चंद लम्हे गुस्से से घूरती रही, फिर पाँव पटकती बाहर निकल गई। काब इसी तरह लेटा रहा। नींद फिर से मेहरबान होने लगी। कुछ देर गुजरी जब उसे सफ़िया की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, काब बाहर आओ। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। चंद लम्हे दिमाग माऊफ रहा, फिर नीचे पड़े स्लीपर्स पहने बाहर निकला। सहन में कदम रखते ही सामने का मंजर वाज़ेह हुआ। चारपाई पर सफ़िया के सामने बैठी खोला ज़ोरों शोर से रो रही थी। वो वहीं जम गया। यहाँ आओ। सफ़िया की सख्त आवाज़ पर वो आगे बढ़ा, फिर परेशानी से खोला को देखा। इसे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो बिना जवाब दिए मज़ीद शूं शूं करके रोने लगी। आंखें बाकायदा सुर्ख हो रही थीं। तुम्हारी वजह से। सफ़िया ने सख्त नज़रों से उसे घूरा तो वह हैरान हुआ। मेरी वजह से क्यों? तुम उसे जहेज़ ना लाने का ताना देते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काब कुछ देर नासमझी से खोला को देखता रहा, फिर उसे एकदम याद आया कि उसने कब ताना दिया था। अम्मी मजाक कर रहा था, ये भी कोई रोने वाली बात है? पूछे इससे खाला। अभी कहा इसने कि बेड जहेज़ में लाई हो। जब जॉब ढूंढने का कहूँ तब भी मुझे डांट देता है। वह बाकायदा दुपट्टा मुंह पर रख कर रो रही थी। पल भर को काब उसे देखकर दंग ही रह गया, फिर दांत पीसते हुए दूसरी चारपाई पर बैठा। कब डांटा है तुम्हें? रात डांटा था, फिर परसों भी जब मैंने कहा था कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती। डांटा नहीं, समझाया था। वो कुछ तहम्मुल से गोया हुआ। देखिए खाला, अब भी डांट रहे हैं। काब इसे कुछ कहा तो बुरा पेश आऊँगी मैं। सफ़िया ने उसे बाकायदा जलाकर भस्म करने वाली निगाहों से घूरा। अम्मी, मैं सिर्फ इसे समझा रहा था कि ख्वामखा उसने 3 साल ज़ाया किए, अब तक BS होने वाला होता है इसका। और अब भी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए आँख नहीं खुल रही थी। बावजूद इसके कि वो झुंझुला गया था, लेकिन फिर भी तहम्मुल से उन्हें समझाना चाहा क्योंकि उसकी वालिदा माशदा उससे ज़्यादा खोला बिलाल की सगी थी। कोई ज़रूरत नहीं है इसे समझाने की, उसकी मर्ज़ी जो वो भी करे। पहले तो बहुत कहते थे मिल गई तो कदर करूँगा, ये कदर कर रहे हो तुम? वो गुस्सा हुई। काब लम्हे भर को घबराया। खोला ने रोते रोते उसे देखा। कदर करूँगा? उससे तो ऐसी बातें नहीं कहता था। उससे काब का एक और जुर्म याद आया। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं डांटूँगा। अब खाना मिल सकता है? उसने बात ख़त्म कर दी। लेकर आती हूँ। दिन चढ़े तक सोया रहता है, अब दोपहर की अज़ानें आ रही हैं तो इसे नाश्ता याद आ रहा है। वह बड़बड़ाते हुए उठी। काब खामोशी से अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई सुनता रहा। सफ़िया किचन में गायब हुई तो वो खोला की तरफ मुड़ा और कड़ी नज़रों से उसे देखा। कब ताना मारा मैंने तुम्हें? अभी तो मारा था। वो सफ़िया के जाते ही सारा रोना भूल गई। मैं नींद में था। आधी रात तक जागोगे तो फिर आधे दिन तक सोए ही रहोगे। कौन से काम करते हो तुम लैपटॉप पर? वो मशकूक हुई। तुम्हारी तरह ड्रामे नहीं देखता। वो झला भुना बैठा था, आंखें हल्की हल्की सुर्ख थीं। स्याह ट्राउज़र पर ढीली सी शर्ट, सफ़ेद टी-शर्ट पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे। मैं भी ड्रामे नहीं देखती। चेक करूँगी तुम्हारी सर्च हिस्ट्री आज। नहा लो जाकर। अब बीवी और माँ तो नौकरानी है ना जो तुम्हें दोपहर को नाश्ता बना कर दें। वो करती उठी।
میں تو جیسے ہر روز سرچ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کیا کرتا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا، اٹھ کر کمرے سے کپڑے نکالے، نہانے اور باہر نکلنے تک اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ٹاول بالوں پر پھیرتے اس نے کرسی پر رکھا، خولا کی گھوری نظر انداز کی، باہر دروازے تک آنے اور دروازہ کھولنے تک بال ہاتھوں سے درست کیے۔ دروازہ کھلا تو چہرے پر تعجب پھیلا۔ جی؟ سامنے پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، چند پولیس آفیسر دروازے پر اور باقی پیچھے کھڑے تھے۔ کعب عباس؟ جی کعب ہوں۔ ہم آپ کو ظہیر الدین احمد کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آئے ہیں، ہتھ کنڈی لگاؤ اسے۔ کعب عباس کا دماغ سے بھگ اڑا۔ سپاہی آگے بڑھتے اسے ہتھ کنڈی لگانے لگے۔ جب وہ ایک قدم دور ہوا کچن اور کمرے سے تب تک خولا اور صفیہ باہر آ چکی تھیں۔ کون ظہیر الدین؟ اور میں کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ پچھلے ماہ کی 7 تاریخ کو شہر سے واپسی پر آپ نے 2 لوگوں پر تشدد کیا تھا، ان میں سے ایک اس تشدد سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے کہ وہ آپ کے تشدد کی وجہ سے جاں بحق ہوا ہے۔ وہ دونوں چور تھے اور میں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے انہیں مارا تھا، تشدد نہیں کیا تھا، صرف اس کے پیٹ میں ٹانگ ماری تھی۔ کون سی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صرف بندہ مر جاتا ہے؟ وہ بھڑک کر بولا۔ خولا پریشانی سے آگے کوئی، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، اندر جاؤ تم۔ وہ خولا کو نہیں دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں کوئی تپش سی جمع ہوئی۔ یہ بات عدالت طے کرے گی، گرفتار کرو اسے۔ پولیس والے اس بار آگے ہوئے۔ کعب کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خولا اس کے آگے آئی۔ اریسٹ وارنٹ کہاں ہے؟ ہمیں قانون مت سکھائیں بی بی، ہٹاؤ اسے آگے سے۔ سبز وردی میں ملبوس پولیس والے نے کعب کے سامنے کھڑی خولا کو ہٹانا چاہا جب کعب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری بیوی کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے گھبرایا، پھر خولا کی طرف مڑا جو سفید چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ دماغ سن ہونے لگا۔ میری بات سنو خولا، میرا موبائل لو، اس میں حسیب نذیر کا نمبر سیو ہوگا، اسے میسج کرو اور سب بتا دو۔ مزید نہ تم کسی کو کال کرو گی نہ کسی سے کچھ کہو گی، سمجھ آئی بات؟ اس نے خولا کی دونوں کوہنیاں تھامی تو وہ شل سی سر ہلاتی گئی۔ صفیہ آگے آتی پولیس والوں سے کچھ کہہ رہی تھی، انہوں نے نہیں سنا۔ کعب کو ہتھ کنڈی لگاتے وہ گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ صفیہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور خولا بالحال ساکت ٹھہری تھی۔ اس نے کعب کے بتائے گئے نمبر پر میسج کر دیا۔ خالہ باہر بیٹھی اب رو رہی تھی۔ شیر دل، دادی اور چچا چچی بھی آ گئے تھے۔ چچا تھوڑی دیر قبل ہی پولیس اسٹیشن سے ہو کر آ رہے تھے۔ ایسے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ظہیر الدین نام کے بندے پر تشدد کا الزام ہے، وہ اس تشدد کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا تھا، معاملہ پیچیدہ ہے، اس بندے کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ چچا پریشان لگ رہے تھے۔ پولیس والوں کو تو میرے بیٹے سے خدا واسطے کا بیر ہے، اس نے خود کو بچانے کے لیے اس لڑکے کو مارا تھا، الٹا اسے ہی پکڑ گئے۔ وہ چپ چاپ خالہ کو دیکھتی رہی۔ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ کعب کا چھوٹنا مشکل ہے، اگلے کے پاس گواہی ہے، صرف ایک راستہ ہے اس کی رہائی کا۔ کیا راستہ؟ خولا بے چینی سے آگے کو ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بدر عبداللہ سے بات کریں، اب وہی کچھ کر سکتا ہے۔ بدر عبداللہ سے؟ وہ بڑبڑائی۔ معاف ہوتا دماغ جاگا، کوئی الہام سا تھا جو ہوا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بدر صاحب کی اوپر تک پہنچ ہوگی، صفیہ بہن انہی سے بات کر کے دیکھو۔ اس نے ساخت نظریں چچی کی طرف گھمائیں، کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھی۔ مجھے حویلی لے جاؤ گے شیر دل؟ وہ زرد پڑتے چہرے سے بولی۔ حویلی کیوں؟ بدر عبداللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ بنا مزید کچھ کہے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے چچا نے کچھ کہا لیکن اس نے نہیں سنا، اسے اس وقت کے سلطان سے ملاقات کرنی تھی۔ شیر دل کو باہر رکنے کا کہہ کر وہ اندر بڑھی۔ سامنے صوفے پر مسکان بیٹھی تھی، اس نے عرصے بعد اسے حویلی میں دیکھا تھا۔ نین تارا بتا رہی تھی کہ وہ چند دن کے لیے اپنی خالہ کے پاس آسٹریلیا گئی ہوئی تھی۔ خولا کو آتے دیکھا تو آبرو اچکاتے کھڑی ہوئی۔ خیریت ہے خولا؟ بدر عبداللہ ہے حویلی میں؟ سرخ پڑتا چہرہ، اس کے غصے کا گواہ تھا، کانپتی آواز جو اس کے قہر کا پتہ دیتی تھی۔ اوپر اسٹڈی کی طرف گیا ہے ابھی، تم کچھ زیادہ نہیں مل رہی اس سے، شادی شدہ ہو اب یوں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن خولا اسے نظر انداز کرتی اوپر کی طرف بڑھی۔ سرخ حویلی میں کوئی قید تھی اور آج وہ آزاد ہونے آئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے سرخ پڑتے چہرے اور بے بسی، غصے اور نفرت سے سرخ ہوتی نم آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو دھکیلتے وہ راہداری میں چلتی گئی۔ نہ اس نے اجازت لی، نہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھار سے دروازہ کھولتے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا تھا، صوفے پر بیٹھے، سگار ہاتھوں میں تھامے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، نیوی بلو شلوار قمیض میں ملبوس، وہ تمکنت سے براجمان تھا۔ خولا کو دیکھ کر لب مسکراہٹ میں ڈھلے، گویا وہ واقف تھا اور ملاقات کے لیے تیار بھی۔ اسے دیکھتے سر کو خم دیا۔ خوش آمدید ملکہ۔ خولا دروازہ کھلا چھوڑتی تیزی سے آگے آئی۔ بدر بے ساختہ کھڑا ہوا، محبوب سامنے تھا، احترام واجب تھا، ادب آج بھی پہلا کرینہ تھا۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو بدر!
آگے کو بڑھتے اس نے چیخ کر بدر عبداللہ کا گریبان پکڑا۔ بدر کی نظر اپنے گریبان پر گئی، پھر اس پر۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں دیکھنا نصیب ہوا۔ اگر اسے غصہ آنا چاہیے تھا تو اسے نہیں آیا تھا۔ خولا نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، وہ تیش سے کانپ رہی تھی۔ کعب کو جیل میں تم نے ڈلوایا ہے، یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ چلائی۔ آواز باہر گئی، حویلی کی راہداریوں میں گونجی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو نہیں فرق پڑتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے انسپکٹر نے میرا نام یوں ہی لیا تھا؟ تمہیں پیغام پہنچایا گیا تھا ملکہ، کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ مل کر اچھا لگا۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے مسکرایا۔ ظاہر مسکراہٹ سحر کھو چکی تھی۔ کعب کو جیل سے رہا کرواؤ، وہ چلائی۔ بدر کو فرق نہیں پڑا۔ صوفے کے سامنے سے ہٹتے اس نے کرسی کھینچی اور اپنے سامنے رکھی۔ بیٹھ جاؤ ملکہ، ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں بات کرنے نہیں آئی، کعب کو جیل سے رہا کروائیں۔ تم حکم دے رہی ہو، لیکن میں حکم نہیں مان سکتا۔ یہاں ایک سودا ہوگا اور پھر ہم طے کریں گے کہ ہم تینوں میں سے کون جیتے گا۔ وہ ایک بار اس کے سامنے آ ٹھہرا، ہاتھ پشت پر باندھے، نظریں پرشوق ہوئیں، لب مسکرائے۔ پچھلے 3-4 دنوں کی نسبت وہ پرسکون لگتا تھا، یوں جیسے اسے معلوم تھا کہ بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی اور نہ بدر عبداللہ تک تھاڑا کرتا ہے۔ نہ میں کسی معاہدے میں دلچسپی رکھتی ہوں، نہ تم سے گفتگو میں۔ میرے شوہر کو جیل سے رہا کرواؤ، وہ چبا چبا کر بولی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے تمہارے شوہر کو جیل میں ڈالا کیوں؟ مجھے تنگ کرنے کے لیے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے، وہ پرسکون سا بولا، اور خولا بلال کا سارا سکون غالب ہوا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ قہر زدہ سا چیخی۔ تم بولتی ہو اپنی سی لگتی ہو، بولا کرو، اچھا لگتا ہے۔ وہ گویا کسی شے کا اثر نہیں لے رہا تھا۔ خولا نے رک کر چند گہری سانسیں لیں، ہاتھ سینے پر باندھے اور ضبط سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں میری خاک بھی تمہیں میسر نہیں رہے گی۔ تمہاری خاک بھی قبول ہے۔ سودے کی شرط بتائیں بدر عبداللہ صاحب، میرے شوہر کو رہا کروانے کے عوض کیا چاہتے ہیں؟ اس کا ضبط ختم ہونے لگا۔ بدر اس بار چند لمحے خاموش رہا۔ اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی، اور پھر مجھے آپ سے شادی کرنی ہوگی؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس بات کو بعد میں دیکھیں گے خولا، فی الحال اگر کعب جیل سے چھوٹنا چاہتا ہے تو اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ اگر وہ نہ دے تو کچھ زیادہ نہیں، اس پر جو الزام ہے وہ قتل کا ہے، اور میں ممکن بناؤں گا کہ اس پر قتل ثابت ہو جائے اور اسے پھانسی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ کن خیالوں میں ہیں آپ؟ وہ دبا دبا سے چلائی۔ اس کے بعد مجھے واقعی تمہاری خاک بھی نہیں ملے گی، لیکن اس کے بعد تمہارے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ میں برباد تو برباد صحیح، آباد تم بھی نہیں رہو گی۔ خولا غصے سے اسے گھورتی رہی۔ کئی لمحے، کئی سانسیں نفرت کے سنگ جدا ہوئیں، پھر اس کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے بدر، واللہ نفرت ہو رہی ہے۔ باخدا اس نے ایک جملے میں بدر کی روح خاک کر ڈالی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کچھ تو محسوس کرو گی میرے لیے، نفرت ہی صحیح۔ ان سب کے بعد، ان تمام سازشوں کے بعد، تمہیں لگتا ہے تم مجھے حاصل کر لو گے؟ بدر اسے دیکھتا 2 قدم آگے کو ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک لمحے کو بھی خولا پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ تم جیسے بھی ملو مجھے چاہیے ہو، ضد سمجھو تو ضد، جنون سمجھو تو جنون صحیح، عشق سمجھو تو عشق صحیح، خواہش سمجھو تو خواہش صحیح۔ ہاں، مجھے نہیں معلوم میں نے پہلی خواہش کیا کی تھی، لیکن مجھے یاد ہے میں نے آخری خواہش کیا کی ہے۔ تم مل جاؤ، میں اپنی ہر خواہش کو تم پر ختم کرتا ہوں۔ اس نے نظریں ان نظروں پر جما رکھی تھی جن آنکھوں کے آگے ہر منظر ختم ہو جاتا تھا۔ خولا کے گلے میں آنسو اٹکے، لیکن آج وہ بدر عبداللہ کے سامنے رونے نہیں آئی تھی۔ تو تم چاہتے ہو میں کعب سے طلاق لوں؟ اس پر مقدمہ درج نہیں ہوا خولا، میں نہ چاہوں گا تو نہیں ہوں گا۔ اس کے پاس پوری زندگی ہے، میں اسے نہیں ماروں گا، تمہارے صدقے اس کی زندگی بخش دوں گا، لیکن یہ سب اسی صورت ممکن ہے اگر تم اس سے طلاق لے لو۔ خولا نے گلے میں اٹکتے آنسو دھکیل دیے، گردن سیدھی کی، سرمئی آنکھوں کو سیاہ آنکھوں سے دیکھا۔ کعب سے ملاقات کریں اور جانیں وہ کیا کہتا ہے۔ میں اس سے نہیں، تم سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ کعب عباس سے ملاقات کریں بدر، اس سے جا کر کہیں کہ اسے اپنی زندگی کے عوض خولا بلال کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ مان جائے گا تو باخدا میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اسے حق ہے کہ وہ خود کو چن لے، مجھے حق ہوگا کہ میں خود کو چنوں۔ مجھ سے سودے بازی مت کریں، جا کر کعب عباس سے سودے بازی کریں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ 2 مرد مل کر کیسے ایک عورت کی قسمت طے کرتے ہیں۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ بدر عبداللہ کے چہرے پر بیزاری سی آئی۔
مجھے اس انسان سے ملاقات میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ اس سے کسی دلچسپی کی وجہ سے نہیں، خولا بلال کی وجہ سے ملاقات کریں گے۔ اس سے ملیں اور اپنی شرط سامنے رکھیں۔ وہ مان گیا تو میں ہار جاؤں گی، لیکن جیتنے آپ کو بھی نہیں دوں گی۔ آپ کو اب خولا بلال کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ جیت گیا تو آپ کو ہار مبارک ہو۔ میں یہاں سے پلٹوں گی تو پیچھے سے پکارنے کی ہمت مت کیجیے گا۔ وہ حکم دے رہی تھی۔ بدر چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ کا تابعدار ملکہ۔ جو علاقے کا حاکم تھا وہ ایک عورت کا محکوم ہوا۔ خولا کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ ابھرے۔ اس نے بدر عبداللہ پر دوسری نظر نہیں ڈالی۔ چادر درست کرتے وہ پلٹ گئی۔ اسے واقعی دیکھنا تھا کہ کعب عباس خولا بلال کو چنتا ہے یا خود کو۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں۔ بدر عبداللہ نے شرط تو صحیح رکھی ہے، اب پتہ نہیں، لیکن مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ آخر میں ہار بدر عبداللہ کی ہی ہونے والی ہے، خسارے اسی کے پاس آئیں گے، بٹ وی ول سی آگے کیا ہوگا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں تک تھی، مجھے دیں اجازت۔ اور جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔